بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ہم لوگ پڑھ رہے تھے باب الناسک وابن ارث. ٹھیک, کہاں تک پڑھ لیا تھا ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا وقالت لزوجتہ ابشری فإنی ارجو ان یکون غلاما لنا فیہ منافع وقرۃ عین. یہاں تک ہو چکا تھا. آگے دیکھو, آگے لفظ ہے حمزہ خا, پھر اس کا تا تھوڑا بنا ہوا ہے نا, وہ پورا لفظ بنا لو, وہ کٹ گیا ہے. اختار, تا کے بعد الف بنا لو, پھر را. یہاں دیکھو بنا ہوا ہے. ٹھیک, سب میں بنا ہے, جن میں نہ بنا ہو بنا لیں. ہاں ٹھیک, اب آگے ذرا دیکھتے ہیں. یہ جو الف حمزہ خا تا الف را ہے, اس کا مادہ معلوم, اس کا معنی معلوم نہیں ہے. دیکھو اختار, پہلے دیکھو کس وزن پہ ہو سکتا ہے. اختارا, اختارا یختارو. ٹھیک ٹھیک, معنی ذرا دیکھو. تو مادہ کیا ہوگا, خا یا را ہوگا, یا تو خا و را ہوگا. دونوں میں سے ایک دیکھتے ہیں. چلو چلو, خا و را میں اختارا نہیں ہے, تو ذرا ہم خا یا را میں دیکھ لیتے ہیں. خا یا را میں ہے, ملا. ٹھیک, صفحہ نمبر نکالو. 225 225 پہلے کھانے میں, پہلے کھانے میں بالکل اوپر. ہاں, چن لینا, انتخاب کرنا, منتخب کرنا. لکھ لو اختیار, باب افتعال, انتخاب کرنا, منتخب کرنا. انتخاب کرنا, منتخب کرنا. ٹھیک, اب ذرا آگے دیکھیے. لفظ احسنو, احسنو لفظ تو آ چکا ہوگا. کیا معنی ہے احسنو؟ کون سا مشتق ہے؟ ہاں, تو کیا معنی ہوگا؟ زیادہ خوبصورت. ٹھیک, لام کا معنی جانتے ہو, اسم جمع اسما مانے نام, یہ بھی جانتے ہو. اب ذرا دیکھتے ہیں. ہاں, یہ اختارا جو بھی ہے, یہ کون سا مشتق ہے؟ یہاں ماضی معروف. ماضی معروف ہوتا تو حمزہ اوپر نہیں بلکہ کہاں ہوتا؟ ہاں, اختارا یختارو, یختارو تختارو تختارینا اختارو. اختارو کس کی جہاں ہوا؟ افعالو. افعالو افعالو میں کرتا ہوں. اختارو بات تو خواب دیکھ رہا ہے نا, وہ خواب دیکھ رہا ہے. ہاں, سب آگے کی بات وہ کر رہا ہے نا, کہ بچہ ہوگا, اس میں فائدہ ہوگا, اس کی بات ہو رہی نا. تو کیا معنی ہو جائے گا؟ میں انتخاب کروں گا, میں منتخب کروں گا, لہو اس کے لیے. یعنی ہو کا مرجع کہاں لوٹ رہا ہے؟ لہو میں. اس کے لیے, کس کے لیے؟ ہاں, ہو کا مرجع لڑکا, یعنی اختار للولدی, میں لڑکے کے لیے منتخب کروں گا. اب ذرا دیکھو آگے, فعل فاعل آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا ہے؟ آ چکا ہے. فعل فاعل کے بعد جو چیز بھی آئے اس کو کس حالت میں پڑھنا ہے؟ نصب میں پڑھنا ہے, اگر اس سے پہلے حرف جر نہ ہو. اب احسن جو آیا اس سے پہلے حرف جر ہے نہیں. اچھا, احسن اور اسما میں کیا تعلق ہے؟ دیکھ لو. نہیں, اب ذرا یاد رکھو, اس میں تفضیل 2 صورت میں آتا ہے, بلکہ 3 صورت میں بھی آتا ہے, لیکن عام طور پہ وہ 2 صورت میں ہوتا ہے. یا تو اس میں تفضیل من کے ساتھ آتا ہے, جیسے محمد اشجع من علی, محمد علی سے زیادہ بہادر ہے. یہاں کس صورت میں استعمال ہوا ہے اس میں تفضیل؟ من کی صورت میں. اور کبھی کبھی کیا نام ہے, مضاف مضاف الیہ کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو من کی صورت میں ہوتا ہے, یہ تو مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہوتا ہے, اور کبھی الف لام کے ساتھ بھی آتا ہے. لیکن یہی 2 استعمال اس کے زیادہ ہیں, یا تو من کے ساتھ یا تو مضاف مضاف الیہ. اچھا, اگر من کے ساتھ آتا ہے تو ترجمہ یہی کرتے ہیں محمد اشجع من علی, محمد علی سے زیادہ بہادر ہے. ھذا الکتاب اجمل من ذلک الکتاب, یہ کتاب اس کتاب سے زیادہ خوبصورت ہے.
لیکن اگر اس میں تبدیل مضاف مضاف الیہ کی صورت میں آ جائے تب ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ میں سب سے زیادہ. کیا کریں گے؟ میں سب سے زیادہ. جیسے دیکھو اجمل الکتبی، کتابوں میں سب سے زیادہ خوبصورت. اسی طرح سے اشجع الطلابی، طلبہ میں سب سے زیادہ بہادر. ازکی الطلابی، طلبہ میں سب سے زیادہ ذہین. احسن الاسمائی، ہاں ناموں میں سب سے زیادہ خوبصورت نام. آپ ترجمہ دیکھو اختارو، میں انتخاب کروں گا، میں منتخب کروں گا، لہو اس کے لیے، احسن الاسمائی ناموں میں سب سے اچھا نام، یعنی میں اس کا سب سے اچھا نام رکھوں گا، سب سے بہترین نام رکھوں گا. چلو ترجمہ واضح ہو گیا نا. چلو آگے. اب آگے دیکھو ہے ہا زواد را، کیا معنی ہے؟ یہ لفظ آیا کہ نہیں؟ حاضر ہونا. چلو حاضر ہونے والا دیکھو معنی ہے حاضر ہونا. چلو ٹھیک ہے. کس باب سے آیا ہے؟ افعال سے. حضرہ تب ہوگا احضرہ. تو احضرہ کا ذرا معنی دیکھو، حاضر ہونا ہے. حاضواد ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا معنی ہے اس کا. باب افعال سے دیکھ رہے ہو نا. کیا معنی ہے؟ کرنا، حاضر کرنا. ہاں ٹھیک. صفحہ 160 پہ نیچے پہلے کھانے میں بالکل نیچے دیکھیے. دیکھو ہم لوگ کس سے معنی دیکھ رہے ہیں؟ مصباح اللغات سے. مصباح اللغات کے اعتبار سے دیکھنا ہے. ایک صفحہ نمبر 160 پہلے کھانے میں بالکل نیچے مل گیا. کیا ملا؟ حضرہ، حضرہ وحذرہ واحذرہ ملا. کیا معنی ہے؟ ہاں لکھ لیجیے. احضار معنی حاضر کرنا. چلو اب ذرا دیکھو اس کے بعد ایک لفظ ہے سائر. سائرن یہی ہے نا، سین الف حمزہ را ملا. اس کا معنی کیا ہے؟ گزرا ہے امثال میں؟ نہیں آیا امثال. سائرن آیا ہے، یہ معنی ہو گیا. سارا یسیرو معنی چلنا بھی ہوتا ہے سائرن، لیکن یہ معنی بھی ہونا چاہیے. اچھا پہلے یہیں سے بناؤ. وہ پیچھے متکلم کسے گا تا اختارو، میں منتخب کروں گا اس کے لیے سب سے بہترین نام. تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ بابی فال یہدیرو تہدیرو تہدیرینا اہدیرو. اور میں حاضر کروں گا لہو اس کے لیے سائر جو بھی ہے. اچھا فعل فاعل آ چکا ہے تو اس کو کس حالت میں پڑھیں گے؟ سائر جو بھی آگے. ہاں میں حاضر کروں گا اس کے لیے چلنے والا. ہاں ذرا دیکھ لیتے ہیں. سین سائرن کس وزن پہ ہے؟ فاعلن کے وزن پہ. کون سی گردان کا؟ بایون کے وزن پہ ہے. با یبیو بایون. تو با یبیو کا مطلب بتاؤ. با یا عین. تو اس کا کہا جائے گا سین یا را. اور سین واو را بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. دیکھ لیتے ہیں دونوں دیکھ لیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں سین یا را. ہاں صفحہ نمبر دیکھیے 411 پہلے کھانے میں کیا لکھا ہے؟ سائرن مانے چیز کا بقیہ. کیا مطلب؟ مل گیا. ہاں اچھا ذرا ہم اس کو دوسری لغت میں بھی دیکھتے ہیں. میں نے کہا تھا کچھ معنی ایسے ہوں گے جس کو ہمیں دوسرے لغت میں دیکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ذرا اس میں دیکھ لیتے ہیں. اس میں القاموس الوحید میں دیکھتے ہیں. القاموس الوحید. القاموس الجدید چھوٹی والی نہیں ہے جو اس دن لے کے آئے تو اردو عربی اردو والی. چلو اسی میں دیکھ لیتے ہیں. سین یارہ ہے نا. ذرا دیکھتے ہیں.
وہی معنی ہے جو وہاں لکھا ہے چیز کا بقیہ، لیکن کبھی کبھی کچھ اور الفاظ کی تلاش ہوتی ہے تاکہ معنی اور واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ ذرا دیکھ لیتے ہیں اس میں سائر نہیں مل رہا ہے۔ ہاں یہ دیکھ، السائر معنی چالو ہاں، اور اور رائج باقی ماندہ۔ چلو بہرحال دیکھو سائر معنی ہوتا ہے تمام ہی، سائر الناسی تمام لوگ، ٹھیک۔ سائر الطلابی تمام طلبہ، لکھ لو یہ معنی بھی۔ چلو سائر معنی ہو گیا تمام۔ اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو ہے حمزہ دال با الف حمزہ، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ حمزہ دال با میں دیکھو ذرا، حمزہ دال با، صفحہ دیکھیے، صفحہ 29 پر دیکھیے۔ ہاں صفحہ 29 پہ تیسرے کھانے میں بالکل نیچے دیکھیے، ادوبا باب کروما ملا نا؟ کیا معنی ہے؟ زیرک و دانش مند ہونا، زیرک و دانش مند ہونا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ صاحب ادب ہونا۔ صفت کیا ہے؟ ادیب جمع ادبا۔ اب ذرا رچائیے، دیکھیے کروما معنی شریف ہونا، اور کریم معنی شریف، شجوع معنی بہادر ہونا، شجاع معنی بہادر، ٹھیک۔ ادبا معنی زیرک اور دانش مند ہونا، تو ادیب معنی زیرک اور دانش مند، ٹھیک۔ پھر دوسرا معنی کیا ہے؟ صاحب ادب ہونا، تو ادیب معنی صاحب ادب۔ اس طرح سے معنی نکال لیا کرو۔ ہاں ادبن کا معنی ہوگا زیرکی اور دانش مندی۔ پھر جیسے وہاں شجوع معنی بہادر ہونا، شجاعت معنی بہادری، یعنی جب ہم مصدر میں جائیں گے تب یہ معنی پیدا ہوگا۔ تو اگر ہم اس کا مصدر لے کے آئیں، ادبن کا ایک معنی ہوگا زیرک اور دانش مند ہونا، اور دوسرا معنی ہوگا دانش مندی، ایک معنی ہوگا صاحب ادب ہونا، ہے نا؟ اور اگر ہم اس کو صفت میں لے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ ادیبن صاحب ادب۔ اسی طرح سے ادیبن زیرک اور دانش مند، شجاعن بہادر، ویسے ہی ہے۔ جمیلن خوبصورت، لیکن جمالن جملہ سے جمالن خوبصورت ہونا، اور دوسرا معنی خوبصورتی۔ چلو تو صفت کے معنی میں بس وہی ہونا ہٹا دیتے ہیں، جیسے کریمن کروما بہادر، کروما شریف ہونا، بس ہونا ہٹا، کیا معنی ہو گیا؟ شریف، یہی صفت ہو گیا، ٹھیک۔ تو ادیب کا لفظ کیا ہے؟ ادوبا سے صفت ہے، تو ادوبا کا معنی ہے زیرک و دانش مند ہونا، تو کیا نام ہے؟ ادیبن کا معنی ہو جائے گا زیرک و دانش مند، اور دوسرا معنی ہے صاحب ادب ہونا، تو ادیب کا معنی ہو جائے صاحب ادب۔ تو یہی لفظ لکھ لو، صاحب ادب یعنی ادب والا، ادیبن جمع ادباؤ۔ چلو وَأُحْضِرُ، ہاں رک جاؤ، اور میں حاضر کروں گا لہو اس کے لیے، سائر الادبائی تمام صاحب ادب کو، یعنی دنیا میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں صاحب ادب ہیں، میں ان کو لاؤں گا اپنے بچے کے لیے کہ اس کو پڑھائیں۔ ہاں تو عالم بھی، ارے وہی چیز ہے، ادیب دوسرا، عالم ہونا دوسری چیز ہے اور ادیب ہونا دوسری چیز ہے۔ آگے معنی واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا، بس اتنا ہی یاد رکھو، صاحب ادب یا زیرک اور دانش مند۔ چلو بہرحال آگے دیکھ، فقالت المرأة، پس عورت نے، یہ تو واضح ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہاں پھر اس کے بعد دیکھو مراتوں کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے نا، ماں ہے، ہاں جس میں نہ ہو ماں بڑھا لیں گے، ماں ہے، ٹھیک۔ چلو
हाँ अब आगे देखो है हमलुन का लफ्ज़। हमलुन माने हमल ये तो वो तो पीछे गुजरा था, लेकिन आगे औरत औरत का तस्करा थोड़ा ही है। हमला जब क्या नाम हमला का लफ्ज़ इससे पहले आया होगा ना, जी तब आना उठाना उभारना इससे पहले आ चुका है ना ये जी। लफ्ज़। चलो बहरहाल हाँ वही माना है, उठाना उभारना। चलो या आमादा करना जो भी है, चलो उभारना। चलो अब ज़रा देखो क्या हो जाएगा तब, मा यह मिलू जी का, ठीक वादे है, अय्युहर रजुल, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, इन है कि अन है, अन अन। फिर उसके बाद क्या है, तकल्लुमुन माने जानते हो, तकल्लुम माने गुफ्तगू करना, बात करना, ठीक है। तो आगे आ गया होगा। दरा यदरी का लफ्ज़ आया है, जानना, हाँ वही दरायतुल बाब ज़रबा जानना, ठीक वो भी आ चुका है। काना यकून माने होना। चलो अब ज़रा देखते हैं अब ये माँ क्या है जो यहाँ शुरू में आया है। माँ नाफिया माँ नाफिया होता तो आगे देखो सवाल होता, आगे सवाल का निशान है ना, तब तर्जुमा करो। माँ माने क्या होता है, आ माने क्या और माँ माने क्या चीज़। माँ हादा ये क्या चीज़ है, हाँ ये क्या चीज़ है। हाँ हमलुन माने आमादा करना, माँ या मिलू क्या चीज़, या मिलू आमादा आमाद वही आमादा करना उभारना, क्या चीज़ उभारती है का तुझको। अय्युहर रजुल अय आदमी, अय आदमी क्या चीज़ तुमको उभारती है, या की क्या चीज़ तुमको आमादा करती है। अंत तकल्लमा अन्यफाला, ये कि वो करे, अंतफाला ये कि तू बात करे, अंतफाला ये तू करे, एक ही तू करे, अंत तकल्लमा एक ही तू बात करे। अय आदमी क्या चीज़ उभारती है तुमको, एक ही तू बात करे। अब देखो बेमा है, देखो जब भी माँ आता है तो उससे पहले ओ या उस बढ़ा लेते हैं, और बा माने क्या होता है, में बढ़ाओ उसमें उसमें। चलो जो जो तू देखता जो अब ज़रा देखो आगे, अब आगे कौन सी ज़मीर माँ की तरफ लौट रही है। माँ क्या है यहाँ, ये वाला माँ, ये तो मौसूला है, ठीक। तो जब भी माँ मौसूला होता है तो उसके बाद कोई ज़मीर होनी चाहिए जो माँ की तरफ लौटे ना, उसी एतबार से माँ का तर्जमा होगा। कभी माँ का तर्जमा जो से किया जाता है, कभी जिसने से किया जाता है, कभी जिसको से किया जाता है, कभी जिससे किया जाता है, कभी जिस पर किया जाता है, कभी जिसका किया जाता है। तो आगे वाली ज़मीर ही तय की जाती है कि किससे तर्जमा इसका होगा। जिसको तू देखता तो कौन सी ज़मीर लौटे, ये कोई ज़मीर है आगे, ये देखो आगे एक ज़मीर है तदरी, दरा यदरी तदरी, तू जानता है, तो मुतकल्लिम हादिर की ज़मीर है, और हादिर की ज़मीर लौटती नहीं है। तो ये तो हिया कहाँ है, तो तरकीब में फ़ाइल बनेगा। अब एक बात याद रखो, वो ज़मीर जो इसमें मौसूल की तरफ लौटती है, अगर वो मफ़ूल भी होती है तो कभी कभी उसको हज़्फ़ कर देते हैं। मफ़ूल बिही की तरफ लौटने वाली ज़मीर, नरे सिला की तरफ, मौसूल की तरफ लौटने वाली ज़मीर, मौसूल की तरफ लौटने वाली ज़मीर अगर मफ़ूल भी होती है तो कभी कभी उसको क्या कर देते हैं, हज़्फ़ कर देते हैं। तो यहाँ मफ़ूल बिही की ज़मीर थी, देखो जुमला दरअसल ऐसे था, ला तदरी ही, हु की ज़मीर तदरी के साथ लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा ना कि मफ़ूल बिही की ज़मीर जब सीला की तरफ लौटती है तो कभी कभी उसको क्या कर देते हैं, हज़्फ़ कर देते हैं। अब मफ़ूल बिही की ज़मीर लौटे तो तर्जुमा में क्या लगाओगे, जिसको, हाँ बेमा ला तदरी, जिसको ला तदरी तू देखता तू तू नहीं जानता। हाँ चलो, अयकून अमला, असबाकुन नौ है पास में, नहीं है असबाकुन नौ, वो देखो वही है जो जिल्द है, ज़रा जिल्द चढ़ी हुई किताब, ऊपर ऊपर से देखो 4-5 किताब नीचे, उससे नीचे जो जिल्द चढ़ी हुई किताब है, हाँ वही किताब, तो वो देखो असबाकुन नौ। ज़रा असबाकुन नौ में देखो, इस्तिफ़हाम वाली तुमने बहस पढ़ी होगी असबाकुन नौ में ना, जी ज़रा देखो उसमें आ भी आया होगा, जी आया है, जी देखते हैं उसको। आ देखो, जी आ हल और आ का तर्जमा इन्होंने क्या किया है, आया आया। जी आया, तो क्या बात समझ में आई, हा हल और आ का एक तर्जमा तो ये क्या, और दूसरा तर्जमा है आया, है ना। तो याद रखो,
خاص طور پر دیکھو آیا کا بھی معنی وہی تو ہوتا ہے کیا، یہ فارسی لفظ ہے، کیا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور حل اور کیا کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اور فارسی میں اس کے لیے کیا آتا ہے، آیا. ٹھیک. بہرحال ایک بات یاد رکھنا، جب استفہام اس طرح سے آئے کہ اس کے بعد ام ہو یا او ہو، کیا ہو، ام ہو یا او ہو، یہاں کیا آیا ہے، ام آیا ہے، تو وہاں کیا کے بجائے آیا سے ترجمہ کرو تو ترجمہ تھوڑا زیادہ واضح ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھو، اذهب زید ام امر، آیا زید گیا یا امر. ٹھیک. اسی طرح سے اکل حامد ام ساجد، آیا حامد نے کھایا یا ساجد نے، وہی بات ہے، یعنی کیا حامد نے کھایا یا ساجد نے، لیکن آیا سے ترجمہ کرنے میں ترجمہ زیادہ واضح ہوتا ہے. تو یاد رکھنا، خاص طور پر جب حل اور کے بعد کیا آ رہا او یا ام آ رہا ہو تو اس صورت میں کیا کے بجائے کس سے ترجمہ کرو، آیا سے، تب وہ ترجمہ اور واضح ہوتا ہے. ذرا دیکھو پھر سے پیچھے سے ترجمہ دیکھتے ہیں. فقالت المرأۃ، پس عورت نے کہا، ما یحملو کا، کون سی چیز، یحملو ابھارتی ہے یا آمادہ کرتی ہے، کا تم کو، ایھا الرجل، اے آدمی، اس کو پہلے لاؤ، اے آدمی کون سی چیز تم کو آمادہ کرتی ہے، ان تتکلم، یہ کہ تو بات کرے، بما، اس چیز میں، یعنی اس چیز کے بارے میں، لا تدری، جس کو تم نہیں جانتے، ایکون ام لا یکون، کان یکون مانے ہونا، ایکون، ارے ام آیا ہے تو کیا سے ترجمہ کرو گے، آیا ہوگی، ام لا، یا نہیں ہوگی. ابھی وہ تو حمل ہے نا، ابھی حمل بچے کی صورت میں ہم کیا نام ہے پیٹ سے باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا معلوم ہے نہیں، ابھی سے پلان بنا رہے ہو تو وہی ہے. پھر دیکھو، ما یحملو کا، کون سی چیز تم کو آمادہ کرتی ہے، آدمی، یہ ہے آدمی کو پہلے لاؤ، پہلے جملے کی پوری ساخت سمجھو، دیکھو کیسے ہے. ما ایھا الرجل، ما یحملو کا ان تتکلم بما لا تدریہ، ایکون ام لا یکون، یعنی لا کے بعد بھی کیا ہے، یکون. اب ترجمہ دیکھو، اے آدمی کون سی چیز تم کو آمادہ کرتی ہے، ایک کہ تم بات کرو، بما، اس چیز کے بارے میں، جس کو تم نہیں جانتے، ایکون، آیا ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کے بارے میں بات کرنا کیا ہے، بیکار ہے. چلو آگے. اب ذرا دیکھتے ہیں آگے. ومن، ٹھیک، فعلہ جانتے ہو، کیونکہ فعلہ فعل ہے تو اس سے پہلے من تو آ نہیں سکتا، تو اب ہم کیا پڑھیں گے، اس کو من ہی پڑھیں گے. چلو. ذالکہ جانتے ہو، اصابۃ مانے ملنا لاحق ہونا ہے تو آ گیا ہوگا. ٹھیک. ناسک مانے آ گیا ہے. اب ذرا یہ لفظ دیتے ہیں الذی کے بعد جو ہے